تمام کے تمام باہر جا رہے تھے کہ قرآن اندازی کے اندر ہمارے گاؤں کا نام نہیں نکلا اور آپ نے نام شامل نہیں کیا۔ تمام کی تمام بچیاں وہ صاحب کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں، جس بھائی کو بھی شک و شبہ ہو وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جس گاؤں سے ان کا تعلق ہے ان کی 2 پرچیاں یہاں پہ نکلی ہیں، اور جو پرچیاں نکلی ہیں وہ الگ سے ہم رکھ رہے ہیں۔ ان کے بچے انعام وصول کرنے کے لیے اسٹیج پہ نہیں آئے، اور اس گاؤں کی بھی 2 پرچیاں نکلی ہیں۔ اور اگر کسی گاؤں کی پرچی نہیں بھی نکلتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاؤں شامل نہیں ہے۔ تمام سینٹر 24 سینٹر تھے، ان میں سے 2 سینٹر کی پرچیاں ہم نے شامل نہیں کی۔ اس کی وضاحت بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان سینٹر کے نام تو میں نہیں لوں گا، اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو وہ الگ سے مل سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بتا بھی دیا جائے گا۔ 22 سینٹر ہم نے شامل کیے ہیں۔ 2 سینٹر ایسے تھے جب ان کی حاضری ہمارے پاس آئی تو وہ حاضری بوگس تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی علم ہو رہا تھا کہ یہ حاضری 40 دن کی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان سینٹر میں جا کے ان کے بچوں سے ہم نے پوچھا تو وہاں پہ حاضری کا اہتمام 1 دن بھی نہیں ہوا، اور ان کی 100% حاضری ہمیں 2 سینٹر کی موصول ہوئی۔ وہ 2 سینٹر ہم نے شامل نہیں کیے، باقی تمام سینٹر 22 سینٹر جو قرآن اندازی کے اندر شامل ہیں۔ احباب گرامی تشریف رکھیں، اور جو احباب باہر صحن میں موجود ہیں میں ان کی خدمت میں ایک مختصر سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ مناسب سمجھیں۔ مسجد کے برآمدے میں جگہ موجود ہے، پنکھے بھی ہیں، وہ تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اگر مسجد کے برآمدے میں تشریف لے آئیں۔ جناب شیخ صہیب احمد میر محمدی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ وہ پہنچنے والے ہیں۔ اسی دوران میں ملتمس ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اس دوران تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی قدر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو جناب مظہر امین چوہان صاحب، اسی طرح فضیلت الشیخ مولانا ارشد عاجز حافظہ اللہ، میں ان احباب گرامی کو بھی دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور چند منٹ کے لیے اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر تحصیل جناب مظہر امین چوہان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت حافظ عبدالستار صاحب، زیرکار علماء کرام، انتہائی معزز محترم مکرم دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے جماعت کے جلیت عالم محترم منیر اظہر صاحب آپ سے محض گفتگو تھے، اور اس حوالے سے آپ کو آگاہی فرما رہے تھے کہ علم اور نماز کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ میں بھی سب سے پہلے اس پروگرام جو محترم عبدالماجد صاحب ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نہ صرف خطیب ہیں، عالم دین ہیں، بلکہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جن کی دینی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہ جس ادارے میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس ادارے سے، اس گاؤں سے پورے پاکستان میں الحمدللہ ایسے علماء کرام، ایسے حافظ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کا سایہ، اللہ تعالیٰ ان کی شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو، آگے اولاد کی اولاد کو بھی اس قابل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی تربیت ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک مشن راہ ہے کہ جب گھر کا کوئی بڑا ایسی تربیت کرتا ہے تو نسل در نسل وہ تربیت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ آج جو پروگرام یہاں ہو رہا ہے، مجھے آج ایک ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میری ماں بالکل سادہ خاتون تھی، بڑی دیکھی نہیں تھی، چونکہ پچھلے دنوں حج گزرا ہے، اور خطبہ حج یہ میں
80s کی بات کر رہا ہوں، یعنی 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو ٹیلی ویژن ان دنوں میں یہ خطبہ شروع ہو گیا تھا اور ٹیلی ویژن میں آتا ہوتا تھا۔ میری ماں کو عربی تو بڑی دور کی بات ہے، اردو بھی شاید اچھی طرح سمجھ نہیں آتی تھی، تو پنجابی بولتی تھی جیسے عام لوگ بولتے ہیں۔ تو وہ بچپن میں ہمیں جس دن خطبہ حج ہوتا تھا وہ ٹی وی میں براہ راست آتا تھا، تو وہ صبح سے ہی گھر کے کام کرنے کے بعد ہم بچوں کو سب کو ساتھ لے کے بیٹھ جاتی تھی کہ آج خطبہ حج جو ہے آپ بیٹھو خطبہ حج سنو۔ اب ہمیں عربی کیا سمجھ آتی، اور میں حیران تھا میری ماں کو کہاں سے عربی سمجھ آتی۔ وہ ہر بات میں میری ماں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور رونا شروع کر دیتی اسی طرح۔ میں بڑا دل میں سوچنا، تھوڑا سی شعور میں آیا تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ یقیناً یہ جو خطبہ حج فرما رہے ہیں یہ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات، میں بدقسمت ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا بنے جو یہ عربی سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے کہ خطبہ حج میں کیا رہے ہیں۔ آپ بدقسمتی کہہ لیے کہ ماحول ایسا ہونے کے باوجود ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب میں کبھی ایسی محفل اور ایسی نشست میں بیٹھتا ہوں، یہ علماء کرام کی خالصتاً، میں خادم انسان ہوں، علماء کرام کی خدمت کرنے والا انسان ہوں اور دین کی خدمت کرنے والا انسان ہوں۔ صرف اس خدمت کی عوض میں بڑا گناہ گار خاکسار انسان ہوں کہ میں علماء کرام کے برابر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے میرے۔ لیکن یہ جو موقع فراہم آپ کو کیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کے پیچھے کتنی محنت ہوئی۔ ابھی محترم عبدل ماجد صاحب فرما رہے تھے کہ 24 گاؤں میں ہم نے سینٹر بنایا۔ آپ ان کی چیک اینڈ بیلنس دیتے ہیں، آپ انہوں نے یہاں تک دیکھا کہ کون سے گاؤں میں بوگس حاضری لگی۔ اس سے زیادہ دلچسپی، اس سے زیادہ محنت اس وقت میں، اس زمانے میں کوئی اور کر سکتا ہے؟ آپ کو میں یہ واقعہ آپ کو اپنی ماں کا سنایا ہے۔ آپ جتنے حال میں بیٹھے ہیں علماء کرام کے علاوہ، ان میں سے کون ہے جنہوں نے 2 دن 3 دن پہلے خطبہ حج جن کو سمجھ آئی کہ امام کعبہ نے کیا فرمایا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کس کو سمجھ آئی؟ یہ وہ درد ہے علماء کرام کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ یہی باتیں آپ کو سمجھ آئیں، یہی تربیت آپ کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نماز ابتدائی چیز ہے، یہ بچوں میں یہ اتنے شوق سے ہو سکتا ہے کہ علماء کرام کو، جو کہ ہمارے مقبرہ فکر میں یہ بڑی بیماری ہے کہ اگر کوئی کام ایسے کرتے ہیں اس میں سائیکل دیے، یہ سارا کچھ دیے، اس پر بھی تنقید ہونی شروع ہو جاتی ہے، مجھے پتا ہے۔ لیکن اگر کسی بچے نے، اگر کسی ہماری جماعت کے عالم نے دن رات ایک محنت کر دی اور گاؤں گاؤں جا کر 900-950 بچے کو رجسٹر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس میں سے 60% بچے ایسے ہیں جنہوں نے 80% سے زیادہ ڈگری آ گئی، الحمدللہ۔ یہ سب سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی منفرد پروگرام اور انتہائی ایک ایسی لگن ہے جس میں اس گھرانے نے، جیسے پہلے بڑی ان کی خدمات ہیں، وہ میں مجھ جیسا انسان بیان نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس وہ ترتیب ہے الفاظ کی، نہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ جو آج اس بچے نے، ہمارے محترم عبدل ماجد صاحب نے جو اپنے گھرانے کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو بوٹا لگایا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ تناور درخت بنے۔ آپ کے جو بچے آج نماز کی وجہ سے انعام لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے انعام دیں گے، کل عالم دین بننے کی وجہ سے انعام دیں گے، اور یہی بچے کل کو اس منبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو واضح نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا کو ہوں کہ یہ جو ہمارے محترم عبدل ماجد صاحب ہیں، نوجوان خطیب ہیں، جذبہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جن نوجوانوں میں یہ جذبہ ہے، آپ اور میرا سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو پروموٹ کریں۔ یہ جو ٹانگیں کھینچنے والے کام ہے نا، یہ ختم کریں۔ یہ نوجوان شہر میں اس بہت خوبصورت ایک ادارہ بنایا ہے، ایک بنا بنایا ادارہ سیالکوٹ میں چھوڑ کے آگے صرف اپنے علاقے اور شہر کی خدمت کرنے کے لیے
اگر یہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، میرا اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو ایک نیا کنسیپٹ ہے نا، دیکھیں جیسے کل تک یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بڑی مشکل سے ہم نے ان کو منایا تھا یہ ماڑی چنگی کوئی تصویر ہے بنوانے کے لیے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کتنے سخت ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح یہ جدت ہے، یہ جو سکول عبد الباعث صاحب نے شہر میں بنایا ہے، اس میں صرف یہ ایک ہمارے ہاں اصل علم تو وہی ہے نا جو قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ تو بلولا ہے مسئلہ ہے، باقی تو فنون ہے نا سارے، وہ فنون بھی انہوں نے ساتھ اسٹارٹ کی ہیں، انگلش ہے، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، جو بھی دنیاوی علم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو آپ سکول میں وہاں بھیجیں، تاکہ جو بچہ محنت کر رہا ہے، ہمارا جو اس ادارے کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو، وہ بیچارہ ڈر نہ جائے کہ میں نے اتنی دن رات ایک کر کے لگایا اور کوئی میرے ایسا نہیں۔ ابھی ماشاء اللہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے سیالکوٹ میں، مظہر بھائی جب میں نے سیالکوٹ میں یہ کام شروع کیا تو میں نے 1 سال 1.5 2 سال میں 40 بچے کیے ہیں، لیکن الحمدللہ میاں چلو میں میرے بزرگوں کی دعاؤں سے، جہاں چونکہ وہ ان کا تعارف تھا، ایک ہی مہینے میں انہوں نے 40 بچے کر دیے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سکول کو بھی، اور یہ جو سلسلہ شروع کرا ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں، ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اس طرح کے بچے کو ہمیشہ پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کمزوری کوئی چیز دیکھتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے اصلاح کر لیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی جماعت کے محترم عالم دین صہیب بھائی محمدی صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز، بالخصوص محترم عبد الماجد صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات محترم علی نظر صاحب نے فرمائی ہے پروگرام کے وقت کے متعلق، میں اس کی نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ بے شمار پروگراموں میں جاتا ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت اور ٹائم نہیں ہے، چونکہ اگر دین کے پروگرام کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جب سارے کام ختم، جیسے ولیمے میں جاتے ہیں، اس طرح عشاء کے بعد پروگرام میں جا رہا، صبح کی نماز بھی چھوٹ جائے، یہ وہ ٹائم ہے جہاں پروگرام ہے۔ یہ روایت ڈالی انشاءاللہ، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی تحصیل میں اپنے تمام علماء کرام کو اس بات کی تاکید کریں گے کہ وہ اسی وقت میں پروگرام کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آمین و ناصر و شکریہ۔